اسلام سے پہلے لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا، اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ امی امت ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. یہ اسی لیے فرمایا کہ آپ جن میں بھیجے گئے وہ بعث فی الامیین تھے، کہ ان کو لکھنے کا، ان کو پڑھنے کا نہیں اس لیے کہا. یہ تو اسلام کے آنے کے بعد ہوا ہے، یعنی کہ اسلام نے جیسے دین پھیلایا اسی طرح پوری دنیا کے اندر لکھنا پڑھنا سکھایا. ورنہ جو صحابہ کرام کا یہ جو زمانہ تھا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صرف یہ نہیں تھا کہ اہل عرب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ تھا. یہ تھا کہ کسی جگہ ریشو کم تھا، کسی جگہ زیادہ تھا، کہ یہ افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط وغیرہ جو ان کے چلتے آ رہے تھے تو وہاں کچھ نہ کچھ لکھنے کا سلسلہ تھا. اس طرح ہندوستان کے اندر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ لکھنے کا سلسلہ تھا، لیکن وہ بہت تھوڑا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ریولوشن، کہ ایک انقلاب آیا دنیا کے اندر لکھنے کا، پڑھنے کا، کتابوں کا. یہ تو ٹوٹل ہی مسلمانوں کا ہے، یہ تو آل ٹو آل مسلمانوں کا تھا. اسی لیے مامون الرشید، یہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، اور یہ ابھی دوسری صدی بنتی ہے یہ، یعنی کہ دوسری صدی کے درمیان کا یہ زمانہ ہے. اس کے زمانے میں دار الحکمت کے نام سے باقاعدہ ایک ادارہ بنا جس میں کتابوں کے ترجمے ہوتے تھے، اور یہ جتنا بھی یونان کی کتابیں تھیں، منطق کی، فلسفے کی اور دیگر علوم کی، ان سب کتابوں کے ترجمے یہاں بغداد شریف میں ہوا کرتے تھے. تو مسلمانوں کا جو دار الحکمت تھا یہ ایک ریولوشنری جو ہے وہ ایک سٹیپ تھا، کہ جس کے بعد پھر کتابیں اور پڑھنا اور پڑھانا پھیلتا گیا. پھر یہ محمد بن قاسم جیسے یہاں پر آئے، ان کے ساتھ تابعین آئے، اور انہوں نے یہاں پر آ کے جو ہے پھر وہ علم دین پھیلایا. تو اسلام جہاں جہاں گیا وہاں وہاں علم گیا، وہاں وہاں تحریر گئی، وہاں وہاں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ گیا.